الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے. ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 83 سے شروع ہوتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اور یہ لوگ آپ سے، اور اے نبی، اے محبوب، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، آپ کہہ دو، سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ کہہ دو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ابھی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، سب سے پہلے ایک نحوی گفتگو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ لوگ اے نبی، اے محبوب، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ جملہ ہے، اس جملہ کے شروع میں واو عاطفہ ہے. وَيَسْأَلُونَ، يَسْأَلُونَكَ نہیں، وَيَسْأَلُونَكَ. تو جملہ کے آغاز میں واو عاطفہ ہے، تو اس جملے کا تو کسی نہ کسی پر عطف ضروری ہے. اب اس جملے کا عطف کس پر ہے؟ اس سے پہلے والے کلام پر. اس کلام کا عطف اس سے پہلے والے کلام پر، اس سے پہلی والی آیت پر. ظاہر ہے اس کے اوپر تو اس کا عطف ہو نہیں سکتا. لا محالہ اس کا عطف ما سبق کے قصے پر ہوگا. اور اس کا عطف ما سبق کے قصے، اس سے پہلے کون سے قصے گزرے؟ لگاتار 2 قصے. ایک اصحاب کہف کا قصہ، پھر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ. تو اس کا عطف ما سبق کے قصے پر ہے، ما سبق کے اس سے پہلے کے کلام، جملہ اور آیت پر اس کا عطف نہیں ہے. جب ایسا ہے کہ اس کا عطف ما سبق کے قصے پر ہے، تو آغاز سورہ میں، یعنی اس سورہ کے آغاز میں، سورہ کہف کے آغاز میں، آغاز سورہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے، جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. وہ 3 سوالات کیا تھے؟ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ یہ پہلا سوال تھا ان کا.
قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، یہ دوسرا سوال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، یہ تیسرا سوال تھا ان کا۔ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہیں تھا، اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان تینوں قصوں کا انتخاب کیا تھا، تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے، اپنے نبی کی زبان مبارک سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال پر چسپاں کر دیا جو اس وقت مکہ میں کفر و اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ تیسرے سوال کے جواب میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال وہی آیت جو بھی میں نے تلاوت کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ تیسرے سوال کے جواب میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اے سائلین، اے مکہ کے سرداروں، اے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، تم جیسے لوگوں، سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اتنا بڑا فرما روا اور ایسا زبردست فاتح اور اس قدر عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا تھا۔ نیز یہ کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کی بہار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، اتراتے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے مستحکم دیوار بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا ذوالقرنین کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو یہ دیوار چکنا چور ہو جائے گی۔ تو انہوں اتنی بڑی دیوار بنا کر بھی اترائے نہیں، اپنے خالق و مالک کے سامنے سر تسلیم خم کیے۔ اور تم چھوٹی سی سرداری پا کر ہوا میں اڑ رہے ہو، ایسے ہی جیسے کہ غبارے میں چند سانسیں پھونک دی جائے، وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں
پھر انہی باتوں کو دہرایا گیا ہے جو آغاز میں ارشاد ہوئی ہیں، یعنی توحید اور آخرت سراسر حق ہیں، اور تمہاری اپنی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں تم مانو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اس مختصر سی تفصیل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب مدارک التنزیل کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قول وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محبوب یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألون فعل مضارع سے کا جمع مذکر غائب ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں، تو یہ ضمیر، واو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ تو مفسر اس سلسلے میں دو تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ اس ضمیر کا مرجع یا تو یہود ہے یا اس ضمیر کا مرجع ابو جہل اور اس کے پیروکار ہے۔ بہرحال ابو جہل بھی ہوں تو بات پلٹ کے یہود ہی کی طرف جائے گی، کیونکہ حجاز میں ذوالقرنین کے قصے کو جاننے والے لوگ نہیں تھے، اور نہ ہی ذوالقرنین کا کوئی چرچا تھا۔ تو اگر 6 سوال ابو جہل یا اس کے پیروکار کے منہ سے نکلا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مگر آیا تو تھا یہود کے یہاں سے ہی۔ تو کہتے ہیں الیہود، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ کون؟ تو مفسر کہتے ہیں یہود پوچھتے ہیں۔ کیسے؟ جاننے کے لیے نہیں، علی جہت الامتحان، امتحان کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے۔ تو یا تو اس ضمیر کا مرجع یہود ہے او ابو جہل، یا اس ضمیر کا مرجع ابو جہل ہے واشیاؤہ، اور اس کے پیروکار ہیں۔ اگر ابو جہل اور پیروکار ہوں تو بھی بات پلٹ کر کے یہودی کی طرف جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کہتے ہیں هو الاسکندر الذی ملک الدنیا، یہ ذوالقرنین کون ہیں؟ تو مفسر کہتے ہیں ذوالقرنین یہ تو لقب ہے، نام ان کا اسکندر ہے، اور اسکندر ہے جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے، پوری دنیا میں حکومت کی۔ تو کہتے ہیں هو الاسکندر الذی، ذوالقرنین تو وہ اسکندر ہیں، نام ان کا اسکندر ہے، یعنی مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ ذوالقرنین سے مراد یہاں اسکندر ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ قیل، اب ایک فائدہ کی بات مفسر بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی ضرورت یہاں سے پڑی کہ اسکندر وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی، اور ان کا لقب ذوالقرنین ہے، اور اسی کا قصہ یہاں پر سنایا جا رہا۔ تو اسکندر وہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی، تو کیا ان کے سوا بھی کوئی ایسا حکمراں گزرا ہے؟ عرف عام کی زبان کے مطابق ان کے سوا بھی کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے؟ یہ ایک سوال ہوتا۔ تو اس سوال کے جواب میں فائدہ کے طور پہ مفسر اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں اب تک 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کیے ہیں۔ 4 میں سے 2 کا تعلق، 4 بادشاہوں میں سے 2 مومن تھے، اور 4 بادشاہوں میں سے 2 کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ مفسر ایسا بتانا چاہ رہے ہیں، 2 مومن، 4 میں سے 2 مومن ہیں، ایک تو یہی ذوالقرنین اور سکندر، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ 2 مومن ہیں، اور اس کے سوا 2 کافر ہیں، اور ان میں سے ایک بخت و نمرود ہے اور دوسرا بخت و نصر ہے۔ یہ 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ یہ فائدہ کے طور پہ مفسر بتانا چاہ رہے ہیں۔ بعض دوسری تفسیر سے معلوم ہوتی ہے کہ 4 ایسے بادشاہ تو گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، مگر ایک بادشاہ
اور ہوگا، ایک حکمراں اور ہوگا جو پوری دنیا میں جن کی حکومت ہوگی، اور وہ امام مہدی مومن ہوں گے۔ بعض تفاسیر سے یہ بات معلوم ہوتی، یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مفسر کیا کہتے ہیں۔ قیل، کہا گیا، ملکہا مومنان، ساری دنیا میں حکومت کرنے والے دو مومن ہیں۔ لفظی ترجمہ، دو مومن نے ساری دنیا میں حکومت کی ہے۔ تو وہ بادشاہان جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی ہیں، اس میں دو مومن ہیں، ایک ذوالقرنین اور دوسرے سلیمان۔ و کافران، اور دو کافر ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں حکومت کی، اس میں سے ایک کا نام نمرود تھا اور دوسرے کا نام بخت و نصر تھا۔ بات ختم ہوئی۔ وکان بعد نمرود، ذوالقرنین کا زمانہ نمرود کے بعد کا ہے، جو نمرود جس کا بھی اوپر ذکر ہوا کہ پوری دنیا میں حکومت کی۔ اب جو گفتگو مفسر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ گفتگو اس بات کی طرف پلٹتی ہے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ سنایا جا رہا ہے، یہ ذوالقرنین کیا تھے؟ کیا تھے؟ نبی تھے یا غیر نبی تھے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول تو یہ کہ ذوالقرنین کان عبداً صالحا، ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندہ تھے، نبی نہیں تھے۔ ایک قول یہ۔ دوسرا قول یہ کہ ذوالقرنین نبی تھے، اور تیسرا قول یہ کہ ذوالقرنین فرشتہ تھے۔ بہرحال مفسرین کے ذوالقرنین کے بارے میں یہ 3 قول ہے، مگر راجح قول یہی ہے کہ کان عبداً صالحا، اور اس بات کو مفسر بیان بھی کریں گے۔ وقیل، اور کہا گیا کہ کان عبداً صالحا، ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندہ تھے۔ اللہ نے ان کو ساری زمین کا اقتدار بخشا تھا۔ وَآتَاهُ الْعِلْمَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ نے ذوالقرنین کو علم و حکمت سے نوازا تھا۔ وَسَخَّرَ لَهُ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ، اور روشنی اور ان کے لیے مسخر کیا تھا۔ مسخر کیا تھا یعنی روشنی اور تاریکی کو ان کے تابع کیا تھا کہ فَإِذَا سَرَا يَهْدِيهُ النُّورُ مِنْ أَمَامِهِ وَتَحُوطُهُ الظُّلْمَةُ مِنْ وَرَائِهِ، کہ جب وہ رات میں چلتے، ذوالقرنین جب وہ رات میں چلتے تھے تو ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے روشنی ان کی رہنمائی کرتی تھی، راستہ دکھاتی تھی۔ جب وہ رات میں چلتے تھے تو روشنی سامنے سے ان کو راستہ دکھاتی تھی، وَتَحُوطُهُ الظُّلْمَةُ مِنْ وَرَائِهِ، اور پیچھے سے تاریکی ان کو گھیرے رکھتی تھی۔ وقیل، ایک قول تو آپ نے سنا، اور یہی ان کے نزدیک راجح ہے، اسی لیے اس کو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا کہ کان عبداً صالحا، یہ ذوالقرنین اللہ کے ایک نیک بندہ تھے۔ وقیل، ایک دوسرا قول ذوالقرنین کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ بھی ہے نبیّا، کہ ذوالقرنین نبی تھے۔ ایک تیسرا قول بھی ہے ذوالقرنین کے بارے میں، ملکم من الملائکہ، یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ذوالقرنین اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، باب العلم، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، لیس بملک ولا نبی ولیکن کان عبداً صالحا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذوالقرنین نہ کوئی فرشتہ تھے نہ کوئی نبی تھے، ہاں اللہ کے ایک نیک بندہ تھے۔ ضرب علی قرنہ الایمن فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت گزاری میں ان کے قرن ایمن پر ضرب لگائی گئی، ان کے قرن ایمن پر چوٹ لگائی گئی، ان کے قرن ایمن کو مارا گیا، فمات، تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اب قرن ایمن، ایمن کے معنی دایاں، دائیں جانب والا، اور قرن کی لغت میں کئی معنی ہیں۔ یہاں پر قرن کا معنی انسان کے سر کی وہ جگہ، انسان کے سر کی وہ جگہ جہاں جانور کے سینگ اگتے ہیں، یہ تو حضرت علی کہتے ہیں ضرب علی قرنہ الایمن فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں ان کے قرن ایمن پر ضرب لگائی گئی، ان کے قرن ایمن کو مارا گیا، فمات، اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، ثم بعثہ اللہ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ فضرب علی قرنہ الایسر، دوسری بار ان کے قرن ایسر پر، قرن کا معنی بیان کر چکا ہوں، قرن ایسر پر مارا گیا، اس سے ان کی موت ہو گئی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، فسمی ذوالقرنین، تو ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا۔ اس میں ایک بات کا افادہ کہ ذوالقرنین تو ان کا نام نہیں ہے، نام تو اسکندر ہے، ذوالقرنین لقب ہے، تو یہ لقب کیوں پڑا؟ تو اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں جو آپ نے سنا کہ ان کے ایک قرن پر مارا گیا، پھر دوسرے قرن پر مارا گیا، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا، ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا۔ تو ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ میں ایک یہ وجہ ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا، اسی وجہ سے ذوالقرنین نام رکھا گیا۔ وفیکم مثلہ، اور اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی اس کی مثال موجود ہے۔ ارادہ نفسہ، حضرت علی نے اس سے اپنی ذات مراد لی۔ قیل، ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کان یدعوہم الی التوحید، ذوالقرنین لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، ذوالقرنین لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ فیقتلونہ، ذوالقرنین لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، فیقتلونہ، تو لوگ ان کو قتل کر دیتے تھے، فیحییہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ لوگ انہیں قتل کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جلا دیتا تھا۔ وقال علیہ السلام سمی ذوالقرنین، ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ میں ایک دوسری وجہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام ذوالقرنین رکھا گیا اس وجہ سے کہ اس نے دنیا کے دونوں جانب، یعنی مشرق کی جانب اور مغرب کی جانب، دونوں جانب کا طواف کیا، چکر لگایا، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا۔ قرن کا ایک معنی جانب، طرف بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمی ذوالقرنین،
ان کا نام ذوالقرنین رکھا گیا اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے دونوں جانب، دنیا کے دونوں طرف کا چکر لگایا، دنیا کے دونوں طرف گھومے۔ ای جانبیہا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرن یہاں پر طرف کے معنی میں ہے، یعنی مشرق کی طرف بھی اور مغرب کی طرف بھی۔ وقیل، وجہ تسمیہ کے سلسلے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا نام ذوالقرنین رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ کان لہو قرنان، ان کے دو قرن تھے، ای ظفیرتان، ان کی دو زلفیں تھی، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین ہوا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، اور ان کرز فی وقت ہی قرنان من الناس، کہ ان کے وقت میں، ذوالقرنین کے وقت میں، ان کے وقت میں لوگوں کے دو قرن، دو مدت، دو صدی گزر گئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ اور بتائی جاتی ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے روم اور فارس پر ایک ساتھ حکومت کی ہے، یا اس وجہ سے ذوالقرنین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ترک اور روم پر ایک ساتھ حکومت کی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، اوکان لتاج ہی کرنان، ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا کہ ان کے تاج میں دو قرن تھے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے سر پر ایسی کوئی چیز تھی جو قرنین کے مشابہ تھی، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین ہو گیا۔ ایک وجہ تسمیہ میں یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا کہ کان کریم الطرفین ابا و اما، ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ کریم تھے، کریم الطرفین تھے، شریف تھے، دونوں طرف، یعنی باپ کی طرف سے بھی وہ کریم تھے اور ماں کی طرف سے بھی کریم تھے، باپ کی طرف سے بھی شریف تھے، ماں کی طرف سے بھی شریف تھے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا گیا۔ وَكَانَ مِنَ الروم، اور ذوالقرنین کا مادری وطن روم تھا۔ حکومت تو انہوں نے پوری دنیا میں کی، مگر ان کا مادری وطن روم تھا۔ کان من الروم، ذوالقرنین روم سے تھے۔ تو یسألونک عن ذی القرنین، اے نبی، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آپ کہو ساتلو علیکم منہ ذکرا، کہ میں تم کو اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ اس کا کس کا؟ ذوالقرنین کا۔ منہ اے من ذی القرنین، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہا کی ضمیر ذوالقرنین کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ذکرا اے حالا، اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ ان مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دے رکھا تھا، ذوالقرنین کو۔ مکننا فعل ماضی سے کا جمع متکلم، باب تفعیل سے تمکین، اقتدار دینا، بلندی دینا۔ ان مکننا لہ فی الارض، ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دے رکھا تھا۔ وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ وآتیناہ، اور ہم نے اس کو من کل شیء سببا، ہم نے اس کو ہر طرح کے، ہر قسم کے اسباب و وسائل عطا کیے تھے۔ اب ایک سوال
ہر طرح کے اسباب و وسائل کسی ایک شخص کو مل جانا یہ غیر معقول بات ہے کہ کسی ایک شخص کے پاس دنیا میں ہر ایک قسم ہر طرح کے اسباب و وسائل، یہ غیر معقول بات ہے۔ تو مفسر کہتے ہیں کہ آتیناہ من کل شیء، ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے دے رکھے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے اسے دے رکھے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین کو اپنے ملک میں اپنی حکومت چلانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی ایسی ہر چیز ہم نے اسے دے رکھا تھا۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کو ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جس قسم کی ضرورت تھی ایسی ساری چیز ہم نے اسے عطا کر رکھا تھا۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں ہے کہ ہر ایک چیز ہم نے اس کو دے دیا تھا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ بات بنائی جا رہی ہے، جیسے تیسے تعویل کی جا رہی ہے۔ اس طرح کا جملہ تو عرف عام میں لوگ بولا کرتے ہیں، جیسے کہ ایک بچہ کہیں سفر میں جا رہا ہے یا اپنی پڑھائی کے لیے جانا چاہ رہا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹے میں ہر ایک چیز تمہارے بیگ میں رکھ دیا ہوں، اب تم بیگ اٹھا سکتے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے ماں کے بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات کی ساری چیز ایک چھوٹے سے بیگ میں ڈال دیا ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کی ہر ایک چیز میں تمہارے بیگ میں رکھ دیا ہوں۔ تو ویسے ہی یہاں پر وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے اسے بخشے تھے، ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے اسے عطا کیا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو حکومت چلانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی، ملک میں جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی، ایسی ساری چیز ہم نے اسے دے رکھا تھا۔ یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی نہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز ہم نے اسے دے رکھا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے اسے بخشے تھے۔ سبب ای طریقاً موصلاً الیہ، سبب کسے کہتے ہیں؟ راستہ جو منزل تک پہنچانے والا ہو اسے سبب کہتے ہیں۔ تو ہر قسم کے اسباب و وسائل ہم نے اسے بخشے تھے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا لفظی ترجمہ تو یہ ہے، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، سلیس ترجمہ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ سبب کے پیچھے لگا، سر و سامان کے پیچھے لگا، یعنی سر و سامان کیا، تیاری کی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِئَةٍ، اور پایا کہ سورج ایک کالے گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک سامان کے پیچھے ہوا۔ مفسر کہتے ہیں سبب کسے کہتے ہیں؟ السبب ما یتوصل بہ الی المقصود، وہ ایک سبب کے پیچھے ہوا۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مقصود تک رسائی ہو، جسے منزل تک رسائی ہو، اسے سبب کہتے ہیں۔ تو سبب وہ چیز ہے جس سے مقصود تک رسائی ہو، یعنی علم۔ تو فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب سے مراد اگر علم ہے تو یہ ہے کہ وہ علم کے پیچھے چلا۔
بہرحال سبب لغت میں کہتے ہیں جس سے مقصود تک رسائی ہو، یعنی علم یا قدرت و طاقت۔ اب اس آیت کی ذرا تفصیل کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ تو یہی، تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا، مگر میں نے مطلب خیز ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، اور یہ مترشح ہے مفسر کی اس تفسیر سے، کہتے ہیں فَأَرَادَ بُلُوغَ الْمَغْرِبِ، تو ذوالقرنین نے مغرب کی طرف پہنچنے کا ارادہ کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو سر و سامان کیا، تو ایک سبب کے پیچھے چلے۔ تو ایک سبب سے اتبع یتبع اتباع، ملنا، پیچھے چلنا، تو ایک سبب کے پیچھے چلا کہ یوصلہ الیہ، کہ یہ سبب اس کو مغرب تک پہنچا دے، حتی بالغ ہے، یہاں تک کہ ذوالقرنین مغرب تک پہنچ گئے۔ اسی طرح اس مہم کے مکمل ہو جانے کے بعد اور مغربی ممالک کے فتح ہو جانے کے بعد ذوالقرنین نے مشرق کا ارادہ کیا، یعنی مشرق کی طرف پہنچنے کا ارادہ کیا، بلفظ دیگر مشرقی ممالک کے فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو بھی ایک سبب کے پیچھے چلے، یعنی مشرق کی جانب ایک مہم کا سر و سامان کیا، اور جب مشرق کے ممالک فتح ہو گئے تو پھر ذوالقرنین نے ارادہ بلوغ السدین، دونوں پہاڑوں تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس کا سر و سامان کیا انہوں نے۔ بات ختم ہوئی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ثُمَّ أَتْبَعَ، اب یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے فَأَتْبَعَ سَبَبًا میں قرائے سبعہ کے درمیان، یعنی قرائے سبعہ کی قرأت میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتبع ایک فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ اتبع ہے، یہ کوفی اتباع نہیں، اتبع سببا یہ کوفی قراء کی قرأت ہے، کوفی قراء کی قرأت ہے، یعنی امام عاصم کی قرأت ہے، امام حمزہ کی قرأت ہے، کسائی کی قرأت ہے۔ یہ قراء سبعہ میں سے یہ تینوں قراء ان کا تعلق کوفہ سے ہے، تو کہتے ہیں یہ تینوں کوفی قراء کی قرأت میں اتبع ہے۔ اسی طریقے سے ابن عامر شامی کی قرأت میں بھی اتبع ہے، تو قراء سبعہ میں سے چار قراء کی قرأت میں اتبع ہے، یعنی فَأَتْبَعَ سَبَبًا ہے۔ فالباقون، ان چار کے سوا جو باقی تین قراء بچے قراء سبعہ میں سے، تو ان کی قرأت میں کیا ہے؟ بِوَصْلِ الْأَلِیف وَتَشْدِیدِ التاء، الف کے وصل کے ساتھ، فصل کے ساتھ نہیں، الف کے وصل کے ساتھ اور تا کی تشدید کے ساتھ ان کی قرأت میں فَأَتْبَعَ نہیں ہے، بلکہ فَاتَّبَعَ، الف کے وصل کے ساتھ اور تا کی تشدید کے ساتھ۔ بات ختم ہوئی۔ اختلافی قرأت کو آپ نے سماعت فرمایا کہ اس میں قراء سبعہ کے مابین اختلاف ہے، یعنی تین
کوفی قرہ اور ابن عامر شامی کے نزدیک یہ اتبع ہے، فاتبع ہے، اور باقی 3 قرہ کے نزدیک فتبع ہے، ایسا مفسر بتا رہے ہیں۔ اب جو گفتگو مفسر کر رہے ہیں اس گفتگو سے مفسر اس بات کا فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ بہرحال قرۂ سبا کی وہ دونوں قرأت ہے، مگر امام اصبعی کے بیان سے یہ بات لگتا ہے کہ یہ قرأت جو قرائے کوفی کی قرأت ہے اور ابن عامر شامی کی قرأت ہے، یہ زیادہ مناسب ہے باقی قرہ کی قرأت سے۔ انیل اسمعی اس سے اس بات کا افادہ کرنا چاہ رہے ہیں، امام لغت اسمعی سے روایت ہے کہ اتبع لحقہ کے معنی میں ہے، لحقہ منزل سے ملنا، اتبع سببا ایک سبب سے وہ آ ملے، تو اتبع لحقہ کے معنی میں ہے، آ ملنا کے معنی میں ہے، اور اس کے برخلاف اتبع یہ اکتفا کے معنی میں، پیچھے چلنے کے معنی میں، خواہ ملاقات ہوئی کہ نہیں، ملے کہ نہیں ملے۔ فاتبع سببا تو ایک سبب کے پیچھے چلے، ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، سوال جہاں سورج ڈوبتا ہے جس جگہ وہاں پہنچ گیا، کیا اس کا معنی یہ ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جانب مغرب میں آبادی کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جس جگہ سورج ڈوبتا وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ اس کے آگے دریا اور آگے جانا انتہائی مشکل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مغرب شمس تک پہنچنے سے مراد ہے کہ جانب مغرب میں آبادی کے آخری سرے تک پہنچنا ہے۔ اے منتہا بالامارہ نحو المغرب، مغرب کی جانب آبادی کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر بلغ مغرب الشمس ہے، اسی طریقے سے آگے آئے گا مطلع الشمس، تو طلوع شمس کی حد تک پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی مراد یہی ہے کہ جانب مشرق میں آبادی کے آخری سرے تک وہ بندہ پہنچ گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جگہ تک پہنچ گیا جس جگہ سورج ڈوبتا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح مطلع قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقرنین کے معاملے کی ابتدا یوں ہوئی کہ وجد فی الکتاب، اس نے کتاب میں پایا، اس نے کتاب میں دیکھا کہ سام کی اولاد میں سے کوئی، ذوالقرنین سام کی اولاد سے تھے، تو اس نے کتاب میں یہ دیکھا کہ سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی نوش کرے گا تو وہ تا دیر لمبی زندگی جیے گا۔ ذوالقرنین نے کتاب میں یہ دیکھا، فجعل یسیر فی طلبها، چنانچہ ذوالقرنین اس چشمہ کی تلاش میں سفر کرنے لگے۔ والخضر وزیرہ، اور خضر ذوالقرنین کے وزیر تھے اور ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تو خضر چشمہ
کو پانے میں کامیاب ہوئے. فشرب، اور چشمہ کو پا کر اس چشمہ سے پانی نوش کیا، مگر ذوالقرنین پانی پینے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس طریقے سے ذوالقرنین کے سفر کا معاملہ شروع ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کے مطابق. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. وجدہا تغرب فی عین حمیٰ، تو اس نے دیکھا، ذوالقرنین نے اس نے دیکھا کہ سورج عین حمیٰ میں غروب ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے. اس نے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا عین حمیٰ میں. عین حمیٰ اس کی تفسیر آ رہی ہے، عین حمیٰ کالے، عین معنی چشمہ. اس نے سورج کو کالے گدلے چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. حمیامہ کے معنی سیاہی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ مصدر ہے تو کہہ رہے ہیں سیاہی نہیں، سیاہی والے تو مراد حمیہ سے ہے. ذات حمیہ یعنی سیاہ کالے چشمے میں. یہ حماۃ البیر سے ماخوذ ہے. یہ کب بولا جاتا ہے حماۃ البیر یعنی کنویں سے کیچڑ نکلا، یہ کب بولا جاتا ہے؟ کنویں میں کیچڑ نکلا، یہ کب بولا جاتا؟ اذا صارت فی الحمیہ، جب کہ کنویں کے اندر کیچڑ ہو جاتے ہیں. تو فی عین حمیہ سورج کو ڈوبتے ہوئے پایا، فی عین حمیہ کیچڑ والے چشمے میں. حامیہ، اس عبارت سے مفسر اختلاف قرأت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابن عامر شامی کی قرأت میں حمیہ نہیں ہے، حامیہ ہے. اسی طریقے سے تینوں کوفی قراء کی قرأت میں بھی حامیہ ہی ہے، مگر تینوں میں سے ایک جو امام عاصم ہے تو ابو بکر وغیرہ کی روایت کے مطابق ان کی قرأت حامیہ ہے. البتہ حفص کی روایت میں حامیہ ہے. تو اختلاف قرأت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابن عامر شامی، اسی طریقے سے امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی، امام کسائی کوفی کی قرأت میں بھی حامیہ ہی ہے، مگر امام عاصم کے جو ایک راوی حفص ہیں ان کی قرأت میں حامیہ کی جگہ حمیہ ہے. تو ابن عامر شامی وغیرہ کی قرأت میں حامیہ ہے، اور حامیہ کا معنی گرم ہے. تو اب معنی یہ ہے کہ اس نے سورج کو گرم چشمے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ قرائے سبعہ کے مابین یہاں قرأت میں اختلاف ہے. کیا بعض قراء فی عین حمیۃ پڑھتے ہیں قرائے سبعہ میں سے، اور بعض دوسرے اس کو پڑھتے ہیں فی عین حامیۃ. حمیہ ہے تو مراد ہے کالا گدلا، اور اگر حامیہ ہے تو مراد ہے گرم، کیونکہ حامیہ کے معنی گرم کے ہے. اختلاف ہے. وعن ابی ذر کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جمل. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک اونٹ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا.
فرأى الشمس حين غابت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سورج پر اس وقت پڑی جب کہ سورج ڈوب رہا تھا۔ فقال، غائب ہونا، غائب ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدری یا ابا ذر این تغرب هذه، اے ابو ذر کیا تم کو خبر ہے کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ قلت، میں نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنها تغرب في عین حامیہ، معاشی لکھتے متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم دونوں نے اس کی روایت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج گرم چشمے میں ڈوبتا ہے۔ اس روایت سے قرائے سبعہ میں سے ان کی تائید ہو رہی ہے جو یہ قرأت کرتے ہیں فی عین حامیہ۔ اب ایک روایت اور آ رہی ہے جس سے امام حفص وغیرہ کی قرأت کی تائید ہوتی ہے، اس کو بھی مفسر رکھ رہے ہیں۔ وکان ابن عباس رضی اللہ عنہما عند معاویہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما امیر المومنین امیر معاویہ کے پاس تھے۔ فقرأ معاویۃ حامیہ، تو معاویہ نے اس آیت کی قرأت کرتے وقت حامیہ پڑھا، یعنی فی عین حامیہ، ایسا انہوں نے پڑھا۔ فقال ابن عباس حامیہ، تو ابن عباس نے ان کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ حامیہ ہے۔ فقال معاویہ لعبداللہ ابن عمرو، تو معاویہ عبداللہ ابن عمرو کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا، اے عبداللہ ابن عمرو کیف تقرؤھا، اس کو تم کیسے پڑھتے ہو؟ فقال کما یقرأ امیر المومنین، تو عبداللہ ابن عمرو نے جواب دیا ٹھیک اسی طرح جس طرح امیر المومنین پڑھتے، یعنی حامیہ۔ ثم وجہ الی کعب الاحبار، پھر امیر معاویہ کعب احبار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا، کیف تجد الشمس تغرب، اے کعب، آپ اپنی کتاب تورات میں سورج کو کس طرح غروب ہوتے ہوئے پاتے ہو؟ قال فی ماء وطین، کعب احبار نے کہا، پانی اور مٹی یعنی کیچڑ میں۔ کذالک نجدہ فی التوراۃ، تورات میں ہم اس کو ایسا ہی پاتے ہیں۔ تو کعب احبار نے ابن عباس کے قول کی موافقت کی، یعنی حامیہ رضی اللہ عنہما۔ اب بہرحال دو روایتیں دکھ رہی ہے، ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی کہ فی عین حامیہ ہے، اور ایک روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فی عین حامیہ ہے۔ کیا ان دونوں روایاتوں میں کوئی تعارض ہے؟ تو مفسر کہتے ہیں دونوں میں کوئی تعارض اور کوئی تنافی نہیں ہے۔ وہ چشمہ جس میں سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا ذوالقرنین کو،
ایسا ہو سکتا کہ دونوں صفتوں کا جامع ہو، یعنی اس چشمے میں دونوں صفت ہو کہ وہ چشمہ سیاہ اور کالا بھی ہو، یعنی اس کا پانی کالا بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا گرم بھی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایک پانی گرم بھی ہو کالا بھی ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو وہ چشمہ سیاہ بھی ہو کالا بھی ہو، اس وجہ سے یہ دونوں روایتیں دکھ رہی، اس لیے ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تنافی نہیں، ولا تنافی، کچھ بھی تنافی نہیں ہے۔ فجاز ان تکون العین جامعہ للوصفین جمیعا، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ چشمہ دونوں وصف کا ایک ساتھ جامع ہو، یعنی سیاہ گدلا بھی ہو اور گرم بھی ہو۔ ووجد عندها قوما، اور وہاں یعنی اس چشمے کے پاس، عند تلک العین سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہا کی ضمیر عین کی طرف ہے جس کا پچھلے کلام میں ذکر ہوا، اور اس چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ اس چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ مفسر کہتے ہیں اوراتم من الثیاب، یہ قوم برہنہ تھی کپڑوں سے، آری کی جمع اورات، کپڑوں سے خالی تھی۔ ان کا لباس کیا تھا؟ شکار کے کھال تھے، اور ان کا کھانا کیا تھا؟ وہی جسے سمندر پھینک دے۔ وکانو کفارا، اور یہ قوم، یہ سب لوگ جو وہاں آباد تھے کفار تھے۔ ووجد عندها قوما، اور وہاں اس چشمے کے پاس ذوالقرنین نے ایک قوم کو دیکھا۔ مفسر کہتے ہیں جس قوم کو دیکھا وہ غیر مہذب تھی، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تھے اور نہ کھانے کے لیے کچھ تیار کی ہوئی چیزیں تھیں، بس وہی جو دریا پھینک دیتا وہی کھا کر گزارا کرتے تھے، اور یہ سب کفار تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے ذوالقرنین سے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ حق بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ یہ قوم جو ملی یہ کافر تھی، اب ان کے ساتھ فاتح عالم ذوالقرنین کیا برتاؤ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے ذوالقرنین سے کہا تجھے حق ہے، چاہو تو انہیں سزا دو، چاہو تو انہیں نکھارو، ان میں حسن کو اختیار کرو۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اس انداز کلام کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نبی تھے، مگر کیوں؟ اللہ رب العزت براہ راست وحی کے ذریعے سے یہ یوں خطاب نبی ہی سے کیا کرتا ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ ذوالقرنین نبی تھے، مگر اس کا جواب مفسر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے ذوالقرنین تجھے یہ حق بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ ایسا ان کا نبیًا، اگر ذوالقرنین نبی تھے
تو اللہ نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی۔ وَإِلَّا، اور اگر نہیں نبی نہیں تھے تو فَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ نَبِيٍّ، ایک نبی کے پاس وحی بھیجے، اس نبی نے ان کو ذوالقرنین کو اس بات کا حکم دیا کہ تجھے یہ حق ہے کہ چاہو تو تم سزا دو، چاہو تو ان میں حسن کو اختیار کرو۔ یا کان الہام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ایسا فرمایا۔ بہرحال اختیار دیا گیا کہ چاہے تو ذوالقرنین ان کو سزا دیں قتل کے ذریعے سے، ان کو اختیار ہے اس قوم کو سزا دینے پر۔ کیسے؟ قتل کے ذریعے سے، یعنی قتل کر دیں۔ ان اصروا علی امرہم، اگر وہ اپنے معاملے پر مصر رہیں، وہ قوم اپنے معاملے پر مصر رہیں، یعنی کفر و شرک پر مصر رہیں تو ان کو قتل کر دیں۔ یہ اختیار دیا گیا، اور اختیار دیا گیا اس بات کے درمیان کہ ان میں حسن کو اختیار کریں۔ کیسے؟ ان کی عزت کر کے، ان کو شرائع کی تعلیم دے کر، ان آمنو، اگر ایمان لائے تو یہ جو ہے کہ تجھے یہ حق حاصل ہے کہ تو اسے سزا دے یا ان میں حسن کو اختیار کرے۔ تو سزا دینے سے مراد قتل، اور حسن کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شرائع کی تعلیم دو، ان کی عزت کرو۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، ایک تفسیر یہ کہ تعذیب سے مراد قتل ہے اور اتخاذ حسن سے مراد عصر ہے، یعنی سزا دینے کا بھی حق ہے اور حسن کو اپنانے کا بھی حق ہے۔ تو سزا دینے کا مطلب یہ کہ تجھے حق ہے قتل کرنے کا، اور اتخاذ حسن کا مطلب قید کرنا یعنی قید کرنے کا بھی۔ تو قید کرنے کو اتخاذ حسن کیسے کہا گیا؟ کہتے ہیں قتل کی بنسبت تو یہ احسان ہی ہے نا۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ میں آج کے اپنے درس کو یہاں روکتا ہوں، انشاءاللہ اگلے درس میں قال اما من ظلم فسوف نعذبه، اگلے درس میں یہاں گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔